اس سے ہی دعائیں کرنی چاہیے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ بھی تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے نا. اور جب تک انسان توکل نہیں سیکھتا اس کی دعائیں بھی اچھی نہیں ہوتی, وہ دعا بھی نہیں کر سکتا. پھر اب دیکھیں کہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے پہلے سیکھا, پھر اس کے بعد یعنی ابتدائی عمرہ کیا, طواف ہے, آپ کا صفا مروہ کی سعی ہے, اس دوران کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا کتنا ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوہو صفا مروہ پر صحیح تو بہت مشکل ہوگی, اسٹیمپ پیڈ ہو جاتا ہے, لوگوں کا اتنا رش پڑ جاتا ہے, کس طرح سے یہ ممکن ہوگا. نو ڈاؤٹ اس میں مشکل تو ہوتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے لوگ جاتے ہیں اور لوگ زندہ سلامت واپس آ جاتے ہیں. نارملی تو یعنی ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ ہیں جو نکلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے سب کے لیے ممکن ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جتنے مناسک حج ہیں, چاہے یعنی آپ کا عرفات جا کے دعا کرنا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ میں فرض کریں کہ کسی نے وقوف عرفہ کے لیے یہ سوچا ہے کہ میں نے عرفات میں جا کے دعائیں کرنی ہیں, پتہ نہیں یاد رہیں گے نہیں. لوگ لکھ لیتے ہیں دعاؤں کو کہ میں ضرور لکھ لوں, اچھا فلاں کی دعا یا اپنی دعا لکھ لیتے ہیں. اب یہ کہ ایک انسان نے سبب اختیار کر لیا, لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کو پہلے سے یاد کر کے اور دعاؤں کے لیے آپ اپنے دل کو بھی حاضر کر کے دعائیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اور پھر صحت بھی اسی سے مانگیے, اور اس پورے راستے میں غور و فکر بھی کریں کہ کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیے رکھی, قوت دیے رکھی, موقع دیے رکھا, اور گریجولی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے اعمال پرفارم کروا لیے, چاہے مزدلفہ میں رات بتانا ہو یا اسی طرح سے منا میں جو اعمال انجام دینے ہیں. اور پھر ایون مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ایام تشریق ہیں ان دنوں میں منا میں رہنے کے حوالے سے بھی انسان کو دعا کر کے جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں تاکہ منا میں وقت گزار سکیں. تو حج کے دوران آپ جس وقت لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو, آپ جس وقت مشکلات برداشت کرتے ہو, آپ جس وقت اپنے کم یا زیادہ فائنینشیل کنڈیشنز کے ساتھ مختلف یعنی مواقع پر آپ جب اپنے معاملات طے کرتے ہو, ہر جگہ پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر سے بات پوری ہوتی, ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر دعا پوری ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ جب کوئی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں آپ کے قریب ہوں, اور جب بھی آپ دعا کرو گے میں تمہاری دعا سنوں گا, قبول کروں گا, کیونکہ وہ قریب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب وہاں جا کے انسان کو یعنی ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھ کے انسان کا توکل بڑھتا ہے الحمدللہ. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ انسان کو اجتماعی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں. بہت اہم بات ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے کسی یعنی آج کا جیسے دور ہے نا, آن لائن کا دور ہے, تو لوگ آئسولیشن کا شکار بہت ہو گئے. تو آئسولیشن میں ہر چیز نہیں ملا کرتی, لیکن توکل تو کسی غار میں بھی مل جاتا ہے. انسان اس کے لیے بھی لیکن ریاضت غار میں پہنچنا بھی تو ایک ریاضت کا کام ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. بالکل کہ آپ نکلیں تو صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, میری ایک اپنی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ تنہائی ہے. اور ہم نے انسان تنہا کھڑا ہو گیا, آج خود کو تنہا کر لیا ہے. اصل میں نا جتنا انسان کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہوتی نہیں ویسے, جیسے سوشل میڈیم. اب سوشل میڈیمز ہیں, لیکن یہ کیسی سوشلائزنگ ہے جس میں یعنی آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں لیکن آپ تنہا ہیں. بالکل تنہا ہے, بالکل تنہا ہے. کیونکہ ایمان کے تجربات کو چکھنے کے لیے بھی آپ کو ایمانی تجربات کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آپ انسانوں سے ہٹ کے نہیں کر سکتے, وہ انسانوں کے درمیان جا کے کریں گے. 5 دفعہ دن میں مسجد میں جانا کیوں ضروری قرار دیا؟ اسی وجہ سے. تو آپ جب جاتے ہو, انسانوں کے درمیان رہتے ہو, آپ کو جب مختلف معاملات پیش آتے ہیں, تو آپ یعنی آپ ہر وقت ہر سچویشن سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. آپ ہرٹ ہوتے ہو, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہو. آپ کو فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوتے ہو, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہو. آپ یعنی اپنے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں کسی مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے. میں یہ کہتی ہوں کہ سوشلائز کرنے سے انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے, اور سوشل میڈیمز
پر جا کر کافی حد تک اللہ تعالیٰ سے ہی بھاگ جاتا سے ہے بھاگ معذرت کے ساتھ.